بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مرزا عابد حسین آفیشیل۔ دوستو میری آج کی کہانی کا ٹاپک ہے اور پھر وہ بادشاہ بن گیا۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ برسوں پہلے کی بات ہے کہ ایک شہزادے کی لکڑہارے سے دوستی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ شہزادہ شکار کے لیے جنگل میں گیا کہ اچانک سامنے سے شیر آ گیا۔ اس کی داڑھ سے گھوڑا بدک گیا، جس کی وجہ سے شہزادہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر گیا۔ شیر کو بالکل سامنے دیکھتے ہوئے شہزادے نے فوراً تلوار نکالی اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ شیر اس کی جانب لپکا، شہزادے نے تلوار گھمائی جو شیر کی پسلیوں میں لگی۔ اب زخمی شیر اور بھی خطرناک ہو گیا تھا۔ اس نے شہزادے پر چھلانگ لگائی تو شہزادے کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ شیر نے شہزادے کو زخمی کر دیا۔ شہزادے نے خوب مقابلہ کیا مگر بپھرے درندے سے مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔ آخرکار شیر نے اسے گرا دیا۔ قریب تھا کہ وہ شہزادے کی گردن دبوچتا، اچانک شیر دوڑ کر پیچھے کو مڑا۔ کسی نے اس کی کمر میں بہت زور سے کلہاڑا مارا تھا۔ شیر دوڑا اور جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان نے فوراً شہزادے کو اٹھایا اور ایک محفوظ جگہ پر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ کچھ دیر بعد شہزادے کے محافظ اسے ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے۔ انہوں نے شہزادے کو دوسرے گھوڑے پر بٹھایا اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یوں لکڑہارے کی شہزادے سے دوستی ہو گئی۔ وہ اس کی تیمارداری کے لیے محل آنے لگا تھا۔ شہزادہ اسے پسند کرنے لگا تھا کیونکہ وہ ذہین، عقل مند اور بہادر تھا۔ لیکن بادشاہ کو اس کی دوستی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس نے شہزادے سے کہا کہ تم شہزادے ہو اور وہ ایک غریب لکڑہارا ہے، اس سے دوستی ختم کر دو۔ شہزادے نے احتجاج کیا اور بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ میرا محسن ہے اور وہ بہت اچھے ہلاک کا مالک ہے اور ذہین انسان ہے۔ غریب ہونا کوئی جرم تو نہیں۔ ایسے سمجھدار سے میں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے کہ مجھے یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ اس سے تعلق توڑ دوں۔ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ لکڑہارے اور اس کے خاندان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یوں ایک سپاہیوں کا دستہ لکڑہارے کو بھی یار و مددگار سرحد سے باہر چھوڑ آیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ بھوکا پیاسا ایک بڑے شہر پہنچا، جہاں کھلے میدان میں بڑے چبوترے پر بڑی پگڑیوں والے بہت سے سردار، امارا اور تاجر بیٹھے تھے، جن کے سامنے میز پر پنجرے میں ایک پرندہ قید تھا۔ لکڑہارے نے اس بڑے اور عالی شان مجمع کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ کل ان کا بادشاہ فوت ہو گیا۔ آج یہاں نئے بادشاہ کا انتخاب ہوگا۔ کچھ لمحوں میں چبوترے پر رکھا پنجرہ کھولا جائے گا، اس میں بیٹھا پرندہ جس کے کندھے پر بیٹھے گا وہی ہمارا بادشاہ ہوگا۔ لکڑہارا ارسلان یہ دلچسپ منظر دیکھنے لگا۔ قسمت کی خوبی، جب پنجرہ کھولا تو پرندہ اڑ کر ارسلان کے کندھے پر آن بیٹھا۔ لوگوں نے تالیاں بجائی اور اپنے نئے بادشاہ کو محل لے آئے اور رسومات کی ادائیگی کے بعد بادشاہت کا تاج ارسلان کے سر پر سجا دیا۔ یوں محنت و مشقت کرنے والا نیک دل بہادر لکڑہارا بادشاہ بن گیا۔ چند روز آرام و سکون کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس نے مملکت کے معاملات دیکھنے شروع کر دیے تو معلوم ہوا کہ ملک میں لاقانونیت، لوٹ مار اور غنڈہ گردی، چوری چکاری عام ہے۔ بے تحاشا کرپشن اور رشوت ستانی کا بازار گرم ہے۔ بااثر ظالموں نے کسی کی جان و مال محفوظ نہیں۔ بادشاہ کے دربار میں روزانہ ہزاروں غریب لوگ درخواستیں دیتے ہیں مگر راشی داروغہ انہیں بادشاہ تک پہنچنے نہیں دیتا۔ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی رشوت نہیں لے گا۔ اگر معلوم ہو گیا تو اس کی سزا پھانسی ہوگی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، مگر لوگ کب باز آنے والے تھے۔ انہوں نے رشوت لینا نہ چھوڑی۔ جس کا پتہ چلتا اسے پھانسی چڑھا دیا جاتا۔ کچھ ہی دنوں میں رشوت لینے اور دینے والوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ رشوت کے خاتمے کے ساتھ ہی غنڈہ گردی اور لاقانونیت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ہر شخص اپنے فرائض کا اور دوسروں کے حقوق کا خیال کرنے لگا۔ یوں ملک میں اصلاح و احوال کی صورت بنی اور تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہو گیا۔ ریاست کی تعمیر کی شہرت چار سو پھیلی تو ارسلان کو ملک بدر کرنے والے بادشاہ نے اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ارسلان نے اپنا ولی عہد لانے کی شرط رکھی۔ بادشاہ اپنے ولی عہد یعنی شہزادے کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اپنے دوست کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ادھر بادشاہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ارسلان کا حسن سلوک دیکھ کر اسے شرمندگی ہو رہی تھی مگر ارسلان نے کہا کہ بے شک آدمی کی حیثیت و اختیار کا مالک و خالق وہی ہے جو دن رات کو آپس میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔
مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، اگر مجھے ملک بدر نہ کرتے تو آج بھی لکڑیاں بیچ کر گزارا کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ دوستو، آپ بھی محنت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اس لیے کہ آپ کو محنت کرنی چاہیے تاکہ آپ بھی کامیاب زندگی بسر کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔